نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زخم جب غیر دیں اور چوٹ جب اجنبی سے لگے تو صبر و استقامت کی ہمت ہوتی ہے، لیکن جب ستم اپنوں کے ہوں اور زخم بھی اپنوں کے ہوں تو صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ ادھر کچھ عرصہ سے مدارس پر شک کے کانٹے، مدارس کے نظام، مدارس کے نصاب، مدارس کے طلباء اور اس کے مستقبل کے سلسلے میں مختلف تبصرے، اندیشے اور تجویزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اندیشے کی وجہ کچھ تو مدرسوں سے ناواقفیت ہے اور کچھ دینی تعلیم سے بے اعتنائی بلکہ بیزاری ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ مدارس کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھ کر اس تعلیم سے وابستہ افراد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان میں کچھ اپنے بھی ہیں اور کچھ پرائے بھی۔ غیروں کا تو یہ ذہن ہے جو کہ باطل مسترد ہے، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں کہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، ملک کی سالمیت اور یکجہتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ کردار سازی کی بجائے ہتھیار سازی کا یہاں کام ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے کچھ سرپھیرے بھی ان کے سر میں سر ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلے گلے میں فرق ہوتا ہے، چنانچہ سر تھوڑی بدل جاتی ہے، لیکن کچھ فرق کے ساتھ اپنا اثر وہی دکھاتے ہیں، اور مدارس کے بارے میں بدگمانی پھیلانے میں مخالفین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اپنوں کا کہنا یہ ہے کہ مدرسوں میں مسلمان بچوں کی ایک بڑی تعداد کو ناکارہ اپاہج بنایا جا رہا ہے، ان کو ایک اندھیرے مستقبل کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، مدرسے کے فارغین کے لیے کام کا کوئی میدان نہیں ہے اور روزی کمانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حصول علم کا مقصد کیا صرف مادے کی دنیا آباد کرنا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ مدرسہ کیا ہے؟ اس کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ مدرسہ سے فارغ ہونے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلامی کا بجلی گھر، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے اسلامی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے، عالم کا فرمان اس پر نافذ نہیں۔ مدرسے کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر اور زبان ادب سے نہیں کہ اس پر قدامت کا شبہ ہو اور اس کے زوال کا خطرہ ہو۔ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی۔ اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جواں ہے، اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت رواں دواں ہے۔ مدرسہ در حقیقت قدیم اور جدید بحثوں سے بالاتر ہے۔ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی کی ابدیت اور زندگی کا نمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ مدارس و جامعات سے ملک کی حفاظت، سلامت، جان و مال، عزت و آبرو، عقل و دین اور مذہب کی حفاظت، سیانت کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ وہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور خلاشوں کی مدد کرو، خدمت خلق اور اعانت ملہوفین، مستغیثین بلا تفریق، مسلم و کافر کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے، اور دہشت گردی، پھوٹ، تفرقہ، فساد و غبن، فتنہ، کرپشن، انارکی، جھوٹ اور دھوکہ، قتل و مرڈر
زناکاری، بلاत्कारी، بدکاری اور ہر وہ چیز جو انسانیت کو چوٹ پہنچائے، جس سے ملک کی سالمیت پر ضرب لگے، سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی بدامنی، انتشار، ڈکیتی، لوٹ کسوٹ کرتا ہے تو یہ مدارس، جامعات اور اس سے متعلق لوگ ملک کی حفاظت اور اعانت مدد میں آگے آگے رہتے ہیں۔ ان مدارس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک پرامن شہری کی حیثیت زندگی گزارا جائے، کیسے ملک کو گراوٹ سے، ہر طرح کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے۔ دشمنان اسلام اور متعصب طبقہ مدارس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ انگریزوں سے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے والے مدارس کے علماء اور طلباء ہی تھے، اور آج اگر خدا نخواستہ ملک کو کسی قربانی کی ضرورت پڑی تو یہ اپنے لاکھوں مدارس کی سرزمین پاک کو بچانے اور محفوظ رکھنے میں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر ملک کو بچانے میں سب سے آگے رہیں گے۔ جو لوگ ان مدارس میں دہشت گردی کی بو محسوس کرتے ہیں، ان کی ناک خود بدبودار ہو چکی ہے اور وہ اپنے اندر کی غلاظت ہی اپنے ناک سے سونگھ رہے ہیں۔ مدارس اسلامیہ امن و محبت، خدا ترسی کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ یہی مدارس ملک میں پھیلی ہوئی بدامنی، اخلاقی انارکی، لوٹ مار، قتل غارت گری اور غنڈہ گردی کا تریاق ہیں۔ انہی مدارس سے ملک کا آبرو باقی ہے۔ ملک میں روحانیت، خدا ترسی، تقوی اور پرہیزگاری کا جو آج تھوڑا بہت سرمایہ باقی ہے، وہ انہی مدارس کی بدولت ہے۔ ہماری ملی جماعتی زندگی میں دینی مدارس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہیں سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں جن کے ذریعے زندگی میں حرکت، سرگرمی پیدا ہوتی ہے اور مستقبل کے منصوبے تکمیل پذیر ہوتے ہیں۔ یہیں پر کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے اور عقیدہ عمل کی باریکیاں سمجھائی جاتی ہیں، اللہ اور رسول کے حقوق سے واقفیت ہوتی ہے، تہذیب و تمدن اور علم و ثقافت کی تاریخ کو سمجھ سفر ملتی ہے، افراد و جماعت کا ذہن اور سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ انہی تعلیم گاہوں سے ہماری تاریخ کی وہ عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن پر ملت جماعت کو فخر ہے اور جن کی دینی علمی خدمات وطن عزیز کی علمی تاریخ کا روشن باب ہے۔ ان مدارس کا ملک کی آزادی اور نئی نسل کی تربیت رہنمائی میں بھی نمایاں حصہ ہے۔ یہاں کے علماء وطن نے عوام کی بے لوث خدمت کا جو معیار قائم کیا ہے، آج مفاد پرست دنیا کے لیے اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ بر صغیر میں اسلام اور اسلامی علوم کی بقا و تحفظ کے اسباب پر غور کیا جائے تو پہلا نام اسلامی مدارس کا ہی آتا ہے۔ مدرسہ کا مقصد قیام ہی یہ ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی کو درجہ کمال تک پہنچا دے، صحیح تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور سوسائٹی کے افراد کو سوسائٹی کے لیے نافع و مفید بنائے۔ مدرسے کی اہمیت کی گواہی اگر اس شخص کی زبانی ہو جو عصری تعلیم گاہوں کے لیے سرمایہ افتخار ہو، جس کے علم و ادب کے آگے دنیا جھکتی ہو، جس نے مغربی دانش قدوں میں اپنی زندگی کے سالہ سال بتائے ہوں، جس نے مسلمانوں کے عروج زوال کی صرف داستان ہی نہ سنی ہو بلکہ ان کے آثار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہو، جو تاریخ سے نہ صرف واقفیت رکھتا ہو بلکہ تاریخ سے نتائج نکالنے کا ہنر بھی جانتا ہو، فن بھی جانتا ہو، زوال کے اسباب پر جس کی نظر ہو، عروج کی تمنا جس کے دل میں ایک شعلہ کی طرح دہک رہی ہو، جس کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کی زبوں حالی دیکھ کر کرب میں گزرا ہو، جس نے نہ مدرسے میں پڑھا ہو اور نہ مدرسے میں پڑھایا ہو، لیکن اس کے باوجود انسانیت کی اس ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کے لیے اس کی نگاہ کسی کی طرف اٹھتی ہو تو وہ اپنی تمام خامیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کے باوجود مدرسہ ہی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج سے 80-90 سال قبل ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی جیسے مغرب و مشرق کے احوال سے واقف اور دونوں نظام ہائے حیات کا تجربہ رکھنے والی شخصیت نے ان دینی مدرسوں کو کس امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسوں میں پڑھنے دو، کیونکہ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ اب جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اندلس مسلمانوں کی 800 برس حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے اثرات کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔
بعض مدارس کو بہرحال اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حالات کی تبدیلی اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دین کے حفاظتی طریقے کو بہتر اور دین و دعوت کے اسلوب کو مؤثر بنانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے، نئے سے نئے اور بہتر سے بہتر وسائل کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن یہ خیال رکھتے ہوئے کہ نصاب میں اضافہ اور طریقہ کار کی یہ تبدیلی مدارس کے مزاج، ان کی روح اور ان کے مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہو، نیز مقصد کی تکمیل میں معاون مددگار ثابت ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں رائج زبانوں، وقت کے تقاضوں اور معاشرہ کی ضرورتوں سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ ابلاغ و ترسیل کے نئے ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے۔ کردار کو اس طرح اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار ہماری عادات و اطوار ہمارے مقاصد میں حائل نہ ہو سکے۔ چنانچہ ہمیں اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مذہبی ملی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے تبدیلیوں پر غور کرنا چاہیے، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ مدارس اپنی افادیت کھو بیٹھیں اور اس کے فارغین اپنی ضرورت تو پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اپنے مذہب اور اپنی قوم کی ضروریات پوری کرنے کے لائق نہ رہیں۔ مدارس ملک میں تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہیں اور سماج کے محروم اور پسماندہ طبقات کے تعلیمی فروغ مدارس نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ مدارس کے اساتذہ اور طلباء نے ہمیشہ بلند کردار، بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ ہمیشہ کسی بھی قسم کے سکینڈل سے دور رہے ہیں اور اس تناظر میں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی الزام تراشی غیر اخلاقی و نامناسب ہے۔ اس وقت مسلم امت کو مختلف چیلنج کا سامنا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کے دینی عقائد کا منہج کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موجودہ دور مختلف قسم کی اہمیتوں اور تقاضوں کا دور بن گیا ہے۔ فی الوقت عالمی پیمانے پر اس امت اسلامی کو بے اثر بلکہ بے نام و نشان کر دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جگہ جگہ ان کی بقا اور دین کے ساتھ ان کے تعلق کو ختم کر دینے کی سازشیں چل رہی ہیں، کہیں علمی فکری میدان میں، کہیں تمدنی تاریخی میدان میں اور کہیں سیاسی سماجی میدان میں ایسے ایسے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے کی راسخ مخلص اہل علم اور اعلیٰ صلاحیت کو علماء فضلاء تیار کرنے کا کام نہ کیا گیا تو یہ ایک تنگ و تاریک سرنگ میں دھکیلنے اور دین منہج کو مٹانے کی ایک کامیاب سازش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامی کی حفاظت فرمائے، مدارس جامعات کو ہر طرح کے شر و فتن اور حاسد و ماکرین سے بچائے اور ہم سبھی کو دین پر مضبوطی سے قائم دائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔